نہیں پہنی وہ تغافل کی انتہا ہے یہ. جی خالد صاحب. سادہ دل لوگ تھے یاری نہیں ہوتی تھی. کیا کہنے یار خالد صاحب, واہ واہ. سادہ دل لوگ تھے یاری نہیں ہوتی تھی. اس قدر سوچ بھی بازاری نہیں ہوتی تھی. بہت اچھا, واہ واہ. سادہ دل لوگ تھے یاری نہیں ہوتی. اس قدر سوچ بھی, اس قدر سوچ بھی بازاری نہیں ہوتی تھی. عشق کو روک کہا کرتے تھے لیکن پھر بھی, عشق کو روک کہا کرتے تھے لیکن پھر بھی جان لیوا تو یہ بیماری نہیں ہوتی. بہت اچھا, واہ. کچھ نہ تھا پھر بھی یہاں لوگ جیے جاتے تھے. یہ دوبارہ پڑھیے گا. وہ بیٹھی ہیں جو جنہوں نے عاشق کا کردار جو ہے قبول کیا ہے یا اپنا لیا ہے. عشق کو روک کہا کرتے تھے لیکن پھر بھی عشق کو روک کہا کرتے تھے لیکن پھر بھی جان لیوا تو یہ بیماری نہیں ہوتی تھی. واہ ایسے ہی ہے. کچھ نہ تھا پھر بھی یہاں لوگ جیے جاتے تھے. کیا کہنے, کچھ نہ تھا پھر بھی یہاں لوگ جیے جاتے تھے. اس قدر پہلے تو دشواری نہیں ہوتی تھی. بہت اچھے. شہر والوں نے بتایا ہے کہ یوں ہوتی ہے. شہر والوں نے بتایا ہے کہ یوں ہوتی ہے. میرے گاؤں میں تو مکاری نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. شہر والوں نے بتایا ہے کہ یوں ہوتی ہے. میرے گاؤں میں تو مکاری نہیں ہوتی تھی. صبر کو شکر کا تڑکا بھی لگا لیتے تھے. کیا کہنے, صبر کو شکر کا تڑکا بھی لگا, صبر کو شکر کا تڑکا بھی لگا لیتے تھے. کبھی روٹی کبھی ترکاری نہیں ہوتی. کیا اچھا استعمال کیا آپ نے, بڑی ترکاری. واہ واہ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. صبر کو شکر کا تڑکا بھی لگا لیتے تھے. بہت اچھے. کبھی روٹی کبھی ترکاری نہیں ہوتی تھی. کیا بہت عمدہ, بہت عمدہ. یہ فرمائیے آپ زیادہ کس کام میں لطف لیتی ہیں یا بہت زیادہ شوق سے کس کام کو کرتی ہیں؟ یہ آپ کی ہوسٹنگ ہے یا جو آپ کی ڈریس ڈیزائننگ ہے, یا آپ نے کہا بہت فریکوینٹ ٹریولر بھی ہیں. آپ کی زبان میں کہتے ہیں فریکوینٹ فلائر ہے نا, کیونکہ آپ کو تو اس سے غرض ہوتا ہے کہ وہ کب ٹکٹ لے کے آئے اور جہاز سے جائے. میں اپنی ڈیزائننگ میں بھی بہت انجوائے کرتی ہوں. اور رہی بات گھومنے کی دنیا, تو دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک انجان شہر میں جاتے ہو جس کے راستوں کا آپ کو نہیں پتا, انجان لوگوں میں بیٹھتے ہو جن کی زبان کا آپ کو نہیں پتا, اور پھر بھی آپ ان سے کنیکٹ کرتے ہو. جو رغبت آپ کو ان سے ملتی ہے وہ ساری زندگی, بے شک آپ کئی سال تک اس جگہ واپس نہ جاؤ لیکن وہ رغبت ہمیشہ رہتی ہے. تو آپ اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو آئی گیس میں جو تینوں چیزیں کرتی ہوں وہ میں اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں مزہ آتا ہے. واہ. میرا فرح صاحبہ سے سوال ہے, آؤٹ ڈور ایونٹ زیادہ کرتی ہیں اور ہوسٹنگ جو ہے وہ انڈور ایک بالکل مختلف ہے اور آؤٹ ڈور ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, تو کیا چیلنجز کا سامنا رہتا ہے ایز اے وومن آپ کو جب کانسرٹس وغیرہ میں ریڈ کارپٹس میں ہوسٹ کرتی ہیں, اور پھر ڈیورنگ دا شو جو ہے وہ اس کو اوور کم کر کے کیسے ایونٹ کو پرفیکٹ کرتی ہیں؟ سیدھی گل پوچھو, واٹس ایپ ایڈا تفصیل پوچھنا ہے. سیدھی گل پوچھو کبھی جو ہے کہ ہوسٹنگ کر کے تھلے اترے تو پروموٹر نکل گیا. نہیں, اچھی بات یہ کہ پہلی ایڈوانس میں آ جاتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. لیکن بالکل فاطمہ آپ کا بہت ہی ویلڈ سوال یہ ہے کہ بہت ڈفرینس ہے, زمین آسمان کا فرق ہے انڈور ہوسٹنگ میں اور آپ آن سٹیج جاتے, کیونکہ پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے, مختلف بیک گراؤنڈ سے پبلک آئی ہوتی ہے, ڈفرینٹ سٹیز سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں لاہور کے کراؤڈ کے علاوہ سارا کراؤڈ. اچھا, اس کی وجہ کیونکہ لاہور کا کراؤڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ برگر ہے. مطلب وہ کھل کے انجوائے نہیں کرتے. آپ جیسے فیصل آباد چلے جاتے, ایون اسلام آباد چلے جائیں, پنڈی چلے جائیں, اور سب سے خوبصورت آڈینس میں کوئی بھی نہیں, آئی گیس کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا, مظفر آباد کشمیر کی ہے. وہ آپ کو اتنا پیار دیتے ہیں اور آپ کو انرجی آتی ہے. بینگ اے ہوسٹ آپ بھی یہ چیز ضرور ریلیٹ کر سکیں گے کہ آپ کو کراؤڈ کی انرجی سے آپ بوسٹ ہوتے ہو. یس, ایسے ہی ہے. تو وہ مجھے ملتا ہے لاہور کے علاوہ باقی شہروں میں. فیصل آباد سے تو مزہ آتا ہونا. ہاں, کیا مزہ آتا ہے. کیا لوگ کہتے ہیں میڈم تھوڑی کیا بات ہے, تھوڑے کیا کہنے. دیکھیں یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. بولتے بھی ہے جی نے نا, کڑی نے پوچھتے لو فرح ہاشمی کڑی کے چاہ پیتی ہے. چلے ایٹ لیسٹ کوئی تو پوچھتا ہے نا. کچھ کھانا پینا وا ہے ہی نکی جی, یہ لگتا 30 روپے والی پینسل ہے. نکی جی تو ہے ہی ہے. بہت محنت لگتی ہے نکی جی ہونے میں. آج کل پوچھیں آپ خواتین سے. اچھا جی, سارے تو کوئی محنت نہیں لگتی موٹا ہونے لی. چند صاحب میں تو گل نہیں کی. میں آپ محسوس کر رہی ہوں.
ابھی ذکر ہو رہا تھا خالد صاحب, یہ فراز ذکر کر رہی تھی سفر کا, ٹریولنگ کا نا, تو آپ بھی مشاعروں کے سلسلے میں بہت سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی. کوئی ایسی چیز خاص طور پہ جو آپ کو یاد ہو کہ اچھا ہاں یار یہ میں نے بیرون ملک کسی جگہ پہ تھا, کسی سفر میں تھا تو عطا ہوئی تھی اور تخلیق ہوئی تھی؟ سفر کے دوران جو غزل ہوئی تھی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ملک سے باہر جاتے ہوئے جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ غزل ہوئی تھی. ਐਸਾ کہتے ਕਿਹੜੀ لائٹ ਜਗ੍ਹਾ نہیں. ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ وہ کس کے لیے کہی تھی وہ آپ کو غزل سن کر اندازہ ہو جائے گا. اندازہ ہو جائے گا. آپ ویسے شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں, تو اس قسم کے سوالات تو سننے کو ملتے ہوں گے آپ کو, ضرور, بہت بہت زیادہ ہے نا؟ بالکل. کب کہی, کیوں کہی, کس کے لیے کہی, ہاں یہ تو ظاہر ہے روز کا معاملہ. میرے لیے کیوں نہیں کہی. یہ بھی بہت زیادہ رہتا ہے کہ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ بے وفائی پہ مار ڈالے گی اس پٹھانی سے خوف. ہاں ہاں, یہ تو بڑا مشہور ہے, بہت مشہور ہے. وہ غزل آپ میں کی آپ کو اہلیہ جو ہے سنا پختون ہے؟ دوں. جی. اچھا. بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے, واہ. بے سبب کہہ کہا کہہ اچھالا کہا ہے. اچھالا ہے, یہ اداسی کا حل نکالا ہے. واہ. بے سبب کہہ کہا اچھالا ہے, یہ یہ اداسی اداسی کا حل حل نکالا ہے. نکالا ہے. بھوک دونوں کو مار ڈالے گی, بہت اچھے. درمیاں آخری نوالا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. بھوک دونوں کو مار ڈالے گی, درمیاں آخری نوالا. درمیاں آخری نوالا ہے. مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی, میں نے استاد مار ڈالا ہے. مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی, واہ واہ خالد صاحب. میں نے استاد مار ڈالا ہے. میں اسے یوں سنبھالے پھرتا ہوں, وہ ہتھیلی کا جیسے چھالا ہے. میں اسے یوں سنبھالے پھرتا ہوں, وہ ہتھیلی کا جیسے, وہ ہتھیلی کا جیسے چھالا ہے. حد بناتا ہے قید خانہ نہیں, حد بناتا ہے قید خانہ نہیں. عشق مکڑی کا ایک جالا ہے. بہت اچھے. اور نسل در نسل ہم حسینی ہیں, صبر کا دشت دیکھا بھالا ہے. واہ واہ, کیا کہنے, پھر پڑھیے گا. نسل در نسل نسل در نسل ہم حسینی حسینی ہیں, ہیں, صبر کا صبر دشت کا دشت دیکھا دیکھا بھالا والا ہے. کیا کیا, واہ واہ. مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی, ہے. میں نے استاد مار ڈالا. ہائے ہائے, واہ واہ, کیا کہنا ہے, کیا کہنا. تو جب آپ جاتے ہیں مشاعروں پہ کئی کئی دن اتنا باہر رہتے ہیں, تو ویسے اتنے دن کیا کرتے ہیں آپ باہر؟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. تو بیگم صاحبہ پھر پوچھتی ہیں؟ نہیں, ان کی طرف سے خیر میں ان کی یہاں پہ یہ تعریف کرنا بنتا ہے کہ بطور شاعر آپ کو پتہ ہے کہ شاعر کو کون کون سے ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری لوازمات شاعری کے ساتھ کہ لوگ بہت محبت سے پیش آتے ہیں, بہت محبت سے تحائف دیتے ہیں, گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور ملنے ملانے کے لیے بھی. تو اس حوالے سے میں اعتراف کرنا چاہوں گا کہ مجھے بیگم کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. کبھی کوئی شکایت نہیں؟ ایک مرتبہ بھی ایسی شکایت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کبھی اس حوالے سے مجھے ٹوکا ہو, روکا ہو یا کسی شک کا اظہار کیا ہو. تو پھر یہ شعر کیسے آپ نے کہا کہ بے وفائی پہ مار ڈالے گی؟ پتہ تو ہے, معلوم تو ہے نا. بس ایک دفعہ دی کوری یاد ہونی ਤੁਹਾਨੂੰ. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی عمدہ اور خوبصورت شاعر محترم خالد ندیم شانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوسٹ اور ڈیزائنر محترمہ فرح ہاشمی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਲਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 150 ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਬਾਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ. ਪਹਿਲ ਪਰ 6 ਕੰਮ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ.